سورة البقرہ آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور اتبعوا پیروی کی انہوں نے ما اس کی جو تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیطان علی اوپر ملکی سلطنت سلیمان علیہ السلام، وا اور ما نا کفرا کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وا اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے کفر و کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے الناسا لوگوں کو السحر جادو، وا اور ما جو انزلہ نازل اتارا گیا علا اوپر الملکین دو فرشتوں کے بی میں بابلا بابل ہاروتا ہاروت، وا اور ماروتا ماروت، وا اور مانا یعلمانی سکھاتے تھے وہ من کوئی احد ایک، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما صرف نحن ہم فتنۃ آزمائش ہیں، فا پس لانا تکفر تو کفر کر، فا تو یتعلمون لوگ سیکھتے من سے ہما ان دونوں ما جو چیز یفرقونا جدائی ڈالتے وہ بھی ساتھ ہی اس کے بینہ درمیان المرئی مرد، وا اور زوجی بیوی ہی اس کی، وا اور ماں نہیں ہم وہ بضارین کچھ نقصان پہنچاتے بھی ساتھ ہی اس کے من کسی احد ایک کو الا مگر بھی ساتھ اذن حکم اللہ رب العزت کے، وا اور یتعلمون وہ سیکھتے ہیں ما جو یضر نقصان دے ہم انہیں، وا اور لانا ینفع نفع دے ہم ان کو، وا اور لقد تحقیق علموا جانا انہوں نے، لا البتہ من جس نے اشترا خریدا ہو اسے، ما نہیں لا واسطے ہو اس کے، فی میں الآخرتی آخرت، من کچھ خلاقن حصہ، وا اور لا ضرور بئسا برا ہے، ما جو شرو خریدا انہوں نے، بھی بدلے ہی اس کے انفسا جانے، ہم اپنی لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون جانتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ رب العزت ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں
جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو یعنی کامیابی کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَاتَّبَعُوا، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ ان کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کر دیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی۔ ہمارے آقا نبی علیہ السلام کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برت یعنی بیزاری اور بری ہونے کا اظہار فرمایا۔ آگے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنی کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ عز و جل کی سنت ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے، جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں تو انسان کافر ہو جائے گا۔ آگے ہاروت اور ماروت کا بیان ہے۔ یہ دو فرشتے تھے جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالی عز و جل نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب باطل ہیں۔ علماء نے ان کے سچائی کا جو ہے وہ دور سے بھی تعلق نہیں بتایا۔ اسی طرح ان کا یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ اکرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفاء شریف میں اور اس کی شروحات لکھی گئی ہیں۔ یہاں تک امام اجل قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بنائی ہیں، اور راحج مضبوط قول یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اس سے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کرنا، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پر چل کے خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی عصمت کبھی اس میں آیت میں بیان فرمایا کہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وهم لا يستكبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ نحل ہے آیت نمبر 49 اور 50 ہے، اس میں فرمایا کہ فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا اور ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالی عز و جل کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں۔ وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالی عز و جل کی مخالفت نہیں کرتے۔ فلا تکفر،
تو کفر نہ کر۔ ہاروت اور ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اس کو جائز اور حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کرنا۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ جادو کی تعریف جو ہے علماء نے کئی فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بدبخت ہو، گناہ گار شخص ہو، شریر شخص ہو، اپنے مخصوص عمل کے ذریعے جو ہے عادت کے خلاف کوئی کام کر دے، کسی کو ہٹا دے، کسی کو خراب کرنے کی کوشش کرے، یہ جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے وہ کافر ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات اور افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ جادو کے بارے میں 3 مسائل علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ نمبر 3 ہے، اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز قائم کرو، کیونکہ اس گھڑی اللہ رب العزت جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی یعنی تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے، عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہے۔ نیز جادو سے متعلق بہت سے احکام جو ہیں وہ علماء نے بیان فرمائے ہیں، جو اس وقت ہم اتنے مختصر وقت بیان نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا، وما ہم بضارین، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، مؤثر حقیقی اللہ رب العزت ہے، اسباب کی تاثیر اللہ رب العزت کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہیں، یعنی اللہ رب العزت چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اور اگر نہ چاہے تو آگ جلا نہ سکے، پیاس پانی نہ بجھا سکے، اور دوا شفا نہ دے سکتی ہے، یعنی اللہ رب العزت ساری طاقت کا مالک ہے۔ دوسری بات، جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں۔ نمبر 3 ہے کہ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی، اللہ رب العزت کے بندے بھی کرامت کے ذریعے جو ہے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا بخشنا خود قرآن مجید میں ہے۔ اسی لیے جو ہے ہر نماز کے بعد معوذات ہیں، قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں اگر 3 دفعہ پڑھ کر جسم پہ دم کر لیا جائے تو یہ ایسا مستند عمل ہے کہ کوئی جادوگر ان صورتوں اور الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک لے۔ اللہ رب العزت ہمیں جادو سے بچنے اور اللہ رب العزت کی مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔
استغفرك واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.